رب اجعل هذا بلدا آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر۔ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا تھا اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے اور اس کے رہنے والوں، اس کے ہاں آباد ہونے والوں کو یعنی بنی اسماعیل کے لیے ان کو رزق عطا فرما، میووں کا اور پھلوں کا۔ من آمن منهم بالله والیوم الآخر۔ اب یہاں حضرت ابراہیم خود رک گئے کہ میں اپنی ساری اولاد کے لیے یہ دعا نہ کروں، اس لیے کہ وہاں روک دیا گیا تھا لا ینال عہد الظالمین۔ تو جو بھی ان میں سے ایمان اور عمل صالح والے ہوں اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں، اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہم کہیں گے ازرہ شفقت مسکراتے ہوئے گویا کہ فرمایا کہ ابراہیم قال ومن کفر، تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا فامتعه قلیلا، اس کو بھی میں دنیا کا ساز و سامان تو دوں گا، امامت میں شامل نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ دنیاوی طور پر مال و متاع جو ہے وہ ان کو بھی میں دوں گا۔ ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، ہاں پھر اسے کشاں کشاں لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم اٹھا رہے تھے ہمارے گھر کی بنیادوں کو اور اسماعیل، باپ بیٹا دونوں لگے ہوئے تھے۔ یہاں لفظ جو قواعد آیا ہے اس کو نوٹ کیجئے، قواعد قاعدے کی جمع ہے اور یہ بنیادوں کو کہا جاتا ہے، اور اس میں اشارہ ہے حضرت ابراہیم اصل معمار اور بانی نہیں ہے کعبے کے، کعبہ بنایا ہے حضرت آدم نے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، پہلا گھر۔ اب کیسے ممکن تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور حضرت ابراہیم تک کم و بیش جو ہے 4000 برس ہے، عام اندازہ جو ہے تورات کا اگر آپ لگائیں تو کوئی مسجد نہیں بنی ہوگی کیا؟ یہ پہلا گھر ہے، پہلا وہ گھر خدا کا۔ تو اس کی بنیادیں رہ گئی تھیں، باقی وہ امتداد زمانہ سے، اور چونکہ یہ سیلاب کا راستہ تھا، سیلاب کی وجہ سے وہ سب جو ہے دیواریں بہہ گئی تھی، صرف بنیادیں تھیں۔ ان بنیادوں کو پھر وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یہ سورہ حج میں جا کر مضمون تفصیل سے آئے گا۔ اب میں آئے گا کہتا ہوں، آ چکا ہے حقیقت کے اعتبار سے، اس لیے کہ یہ ساری مکی صورتیں ہیں جو نازل ہو چکی ہیں سورہ بقرہ سے بہت پہلے۔ تو جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو دعائیں مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہماری اس کوشش کو، ہماری اس مشقت کو، محنت کو قبول فرما۔ باہر گھر بنا رہے ہیں، پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، حضرت اسماعیل کی عمر اس وقت لگ بھگ 13 برس ہے، ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہماری اس کوشش کو شرف قبول عطا فرما، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ۔ نوٹ کیجئے ابراہیم کہہ رہے ہیں، تو میں اور آپ اگر مطمئن ہو جائیں کہ میری موت لازماً حق پر ہوگی تو بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہم دونوں کی نسل میں سے اٹھائیو برپا کی جو ایک امت جو تیری فرما بردار امت ہو۔ وارنا مناسکنا، اور اے پروردگار تیرا گھر تو ہم نے یہ بنا دیا، اب اس کے جو رسومات ہیں وہ ہمیں سکھا، جو مناسک حج ہیں، ارنا مناسک، اب کیسے حج کریں، کیا آداب ہوں گے، طواف کیسے ہوگا، کیا کریں گے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی شفقت کی نظر فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو ہی ہے بہت ہی زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور اے ہمارے پروردگار ہماری اس نسل میں، اب چونکہ ہماری نسل مراد ہے بنی اسماعیل، بنی اسرائیل اسماعیل کی نسل میں سے تو نہیں ہے نا، یہاں دونوں کی نسل سے مراد ہے تو وہ بنی اسماعیل۔ ہماری اس نسل میں اٹھائی ہو ایک رسول انہی میں سے، باہر کا نہ ہو،
کوئی مغایرت کا اجنبیت کا پردہ حائل نہ ہو. وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیات کا، تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور صرف سنائے نہیں، تعلیم دے انہیں کتاب اور حکمت کی. صرف سنا دینا تو بہت آسان کام ہے، سکھانا، تعلیم دینا، دلوں میں بٹھانا. اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب باقی نہ رہنے دے. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً پروردگار تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ایسا شخص کون سا ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے. یہ رغبت کا نظر بھی زبان میں دونوں طرف جاتا ہے. رغبہ الا، کسی شے کی طرف رغبت ہونا، محبت ہونا، میلان ہونا، اور رغبہ عن، کسی شے سے متنفر ہونا، کسی شے سے ابا کرنا، اس کو چھوڑ دینا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت ہی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو. اور کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی پسند کر لیا تھا، چن لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب جب کہا اس سے اس کے پروردگار نے کہ مانو میرا حکم، اس نے کہا پروردگار قبول ہے تیرا حکم، یہاں تک کہ ذبح کرو بیٹے کو. حاضر. یہ آخری امتحان تھا، آخری. 100 برس کی عمر میں، 87 برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا اسماعیل. حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. اب وہ 13 برس کا تھا، بازو بن گیا تھا، اور اس وقت ذبح کرنے کا حکم آیا. جب بھی کہا ہم نے مانو ہمارا حکم، قال اسلمت لرب العالمین. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ اس کی پیروی کریں. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی. یا بنی، وہ کیا تھی نصیحت؟ ہے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے. کون سا دین؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں. یہی بات آئے گی سورہ آل عمران میں مسلمانوں سے خطاب کر کے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ جب آدم کی یعقوب پر موت، یہ لفظی ترجمہ ہوگا. اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا، 12 کے 12، اور مصر میں پہنچ چکے تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے، جو سورہ یوسف میں ساری کہانی آئے گی. وہاں انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی پرستش کرو گے. یہ بات نہیں تھی کہ انہیں معلوم نہیں تھا، لیکن یہ کہ ایک میثاق، قول و قرار اور پختہ کرنے کے لیے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، انہوں نے کہا کہ ہم پوجیں گے، بندگی کریں گے، پرستش کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی. اور یہ کوئی مختلف معبود نہیں، الہ واحد، وہ تو ایک ہی الہ ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے لیے، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اسی کی فرما برداری کا اقرار کرتے ہیں. تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ،
یہ آیت 2 مرتبہ آئے گی اسی رکوع میں۔ یہ ایک گروہ تھا انسانوں کا جو گزر گیا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد قد خلت، وہ گزر گئے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے۔ یعنی یہاں پدرم سلطان بوت کا کوئی مقام نہیں ہے، ہر شخص کے لیے اپنا عمل، اپنا ایمان، اپنی کمائی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کر کے لائے ہو۔ تو راچے ہے پدرم سلطان بوت، تو راچے ہے، تم کیا ہو بھائی، تو اپنی بات کرو، باپ تمہارا سلطان تھا، ہوگا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، لیکن اس پس منظر میں اب ان کی خباثت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ یہ تو تھی وصیت ابراہیم کی اور یعقوب کی، اور اس وقت کے یہود و نصارہ کا کیا رویہ ہے؟ قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہی متحدہ محاذ حضور کے خلاف۔ یا تو یہودی، انہوں نے کہا کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دیجئے نہیں، بل نتبع، ہم تو نتبع یہاں پر محذوف مانیے، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں، ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی، بالکل یکسو ہو کر۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔